السلام علیکم سر، میں ایک عام آدمی ایک خاص بات اس ملک کے انتہائی با اختیار لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک کے سرزمین کے مائی باپ ہیں ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری مراد پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ صاحب ہیں۔ سر، ہم جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہمارے بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں۔ اگر وہ کچھ کر پائیں گے زندگی میں تو ہمارا سروائیول ہے، ان بچوں کا سروائیول ہے۔ اگر وہ کچھ نہیں کر پائیں گے تو سر ہماری زندگی تو پہلے ہی اجیرن ہے، مزید اجیرن ہو جائے گی۔ سر 25 تاریخ کو میٹرک کا پیپر تھا اور دھرنے کی وجہ سے میٹرک کا پیپر بہت سارے شہروں میں ملتوی کرنا پڑا۔ سر 10 سال کی بچوں کی محنت، والدین کی دعائیں، والدین کا دیا ہوا پیسہ، پرائیویٹ سکولز اکیڈمی میں خرچ کیا ہوا پیسہ سر بیکار گئے اور سارے لوگ، بچے، والدین ایک سولی پہ لٹک گئے۔ اب 6 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے اور اس کے بعد 9th کے پیپر ہیں، اس کے بعد 2nd ایئر کے پیپر ہیں، اس کے بعد 1st ایئر کے اور پھر انٹری ٹیسٹ، یعنی کہ پورے کے پورے پاکستان کی نوجوان نسل کا مستقبل تذبذب کا شکار ہے، ذہنی اضطراب کا شکار ہیں، بچے ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ صبح اٹھیں گے تو کیا بنے گا۔ سر یہ سیاستدان سیاست ضرور کھیلیں، اپنی کرسی کے لیے رسا کشی کریں، ایک دوسرے کو شیطان ثابت کریں یا ایک دوسرے کو مہربان ثابت کریں۔ سر ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ نہ ہمارے کیے ہوئے ووٹ کاسٹ کی یہاں پہ کوئی وقت ہے، نہ ہماری کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کی وقت ہے، کیونکہ ہم لوگ تو اتنے معصوم اور اتنے گناہگار ٹھہرے ہیں کہ ہمارے ٹیکس سے جو ادارہ پیسہ لیتا ہے وہی ہماری پٹائی کر دیتا ہے اگر ہماری سوچ آپ کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ سر ہمارے ٹیکس سے جو ڈاکٹر تنخواہ لیتا ہے وہی سرکاری ہسپتال میں ہمیں ڈانٹ کے پیچھے کر دیتا ہے۔ سر ہماری پاکستانی قوم بہت سادہ ہے۔ سر 75 سال میں ہماری یہ سیاسی ایلیٹ 6-7 خاندان نہ تو اس پاکستان کو پولیو سے پاک کر سکے، نہ پاکستان کو ایک تعلیمی نظام دے سکے ہیں، نہ ایک عید، نہ ایک تعلیمی نظام پہ متفق ہو سکے ہیں۔ سر 70 سال سے پاکستان کی 70% سے زائد آبادی کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ سر کیا کرے ان سیاستدانوں کے ویژن کا؟ سر ان میں سے کوئی شخص بھی اگر لیڈر کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو لیڈر کہلانے کے قابل ہے۔ سر ان کی مالی پالیسیز ایسی ہیں کہ سر غریب آدمی جس نے اپنی بچی کی شادی کے لیے 2 لاکھ روپے اگر جمع کیے ہیں تو وہ بینک میں پڑے ان کی مالی پالیسیوں کی وجہ سے وہ 1.25 لاکھ ہو گئے۔ سر ان کی فائنینشل ویژن ایسا ہے کہ لوگ اب پاکستان میں بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے اپنا گھر بنانے سے معذور ہیں۔ سر کیا کریں؟ سر ان کے SOPs نہیں طے ہو سکتے۔ کیا سر ان کو نہیں بتایا جا سکتا کہ پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو کن اصول و ضوابط کے تحت کرنی ہے؟ سر یہ کیا طے نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے ایک پارٹی کو سنگل ہینڈڈ سادہ اکثریت نہیں دینی، آپ کو یہ قابل قبول نہیں ہے تو جو سیٹیں بانٹ کے دینی ہیں ان کا پابند انہیں نہیں کیا جا سکتا۔ سر اگر ایسے ہی آپ 10 سیٹوں کے ساتھ ایک شخص کے 3.5 سال نکلوا سکتے ہیں اور 4 سیٹوں کے بل بوتے پہ ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے میں 1.5 سال نکالنا چاہتا ہوں، تو سر کیا پاکستانی عوام ہی اس میں خوار ہونا ہے؟ ہمارا مستقبل ہی داؤ پہ لگنا ہے؟ سر خدارا آپ ایک ڈسپلن ادارے کو لیڈ کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج جو ہے وہ ہمارے باپ کی طرح ہے، پاکستان عدلیہ ہماری ماں کی طرح ہے۔ سر اگر کسی گھر میں بچے لڑائی کرتے ہیں تو سر بچوں کی ریپوٹیشن پہ کوسچن مارک نہیں آتا، سر کوسچن مارک آتا ہے اس گھر کے سربراہ پہ، اس گھر کے مائی باپ پہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کون سے اصول و ضوابط بنائے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ سر خدارا ان سیاستدانوں کو کان سے پکڑ کر بٹھائیں اور ان کے کان میں ان کا برین کھول کے ڈالیں کہ اگر پاکستان میں سیاست ہوگی تو ان اصول و ضوابط کے تحت سیاست ہوگی، ان قوانین کے تحت سیاست ہوگی، تاکہ یہ پاکستانی قوم کو جو پہلے ہی اتنی ذات برادریوں میں اور اتنے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اس کو مزید ذہنی طور پہ بانٹے۔
सर टीवी ऑन करते हैं तो 4 चैनल एक शख्स को गुनाहगार और शैतान साबित और चोर साबित करने पे तुले होते हैं। जब दूसरे 4 चैनल ट्यून करते हैं तो वो उस शख्स की सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। सर इस पाकिस्तान में अब अवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो अच्छे और बुरे में तमीज कर सके, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कौन बंदा है जो पैसे लेके किस शख्स को सपोर्ट कर रहा है, कौन बंदा है जो जाती तौर पे, कौन शख्स है कि जो इतना विजन रखता है, कौन सहाफ़ी है जो इतना विजन रखता है, इतना बाज़मीर है कि वो किसी जेन्युइन शख्स को सपोर्ट कर रहा है। तो खुदारा इनके लिए कोई SOPs बनाइए, इनको एक टेबल के ऊपर बैठाइए, इनके दरमियान मामला तय कीजिए, क्योंकि मुझे पता है, हम सबको पता है कि सर आपके आशीर्वाद के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो। पार्टी हारेगी, अब अगर इलेक्शन होंगे तो वो सर धांधली का शोर मचाएंगे, और जो पार्टी जीतेगी वो सर जीतने का जश्न मनाएंगे, और फिर पाकिस्तानी कौम बट जाएगी। लोग फिर ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हो जाएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। सर खुदा के वास्ते आप पाकिस्तानी अवाम पे रहम कीजिए, क्योंकि आपके पास इख्तियार है, आपके पास अथॉरिटी है, आप ये कर सकते हैं। मैं इसीलिए आपको मुखातिब कर रहा हूँ कि हमारा पूरा का पूरा मुस्तकबिल इस वक्त दाव पे लगा है। कई करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए और वो स्कूल में नहीं है। पाकिस्तान की बेशुमार अवाम है जो पुअर्टी लेवल से नीचे जिंदगी गुजार रही है। पाकिस्तान में अगर एक तरफ एटम बम बना है तो दूसरी तरफ 12 घंटे की लोड शेडिंग है। अवाम को पता ही नहीं कि वो एटम बम का शोर मचाएं, उसकी जीत का जश्न मनाएं, या खुदा न खास्ता जिन अंधेरों में उन्हें धकेला जा रहा है उसका अफसोस करें। सर इस वक्त हालत ये है कि लोगों के दिलों में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो रही है कि ये जो पाक फौज है हमें सरहदों से बाहर के दुश्मनों से तो महफूज फरमाती है, अपनी जानों की कुर्बानी देती है, लेकिन घर के अंदर हमारे मुल्क में जो मौजूद दरिंदे हैं, जो 7-8 खानदान पिछली पौनी सदी से रूल कर रहे हैं, उनके आगे हमें डाल रही है, और वो पिछले 75 साल से हमें नोच नोच के खा रहे हैं। सर खुदारा हमारी आल औलाद पर, हम पर रहम कीजिए सर, हमें आपसे बहुत रहम की तवक्को है। सर इस मुल्क में अब लगता है कि गलती करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि गलती की निशानदेही करना गुनाह बन गया है। ये मैंने निशानदेही कर दी है, ये गुनाह कर दिया है, और मैं चाहूँगा कि मुझे इस गुनाह की माफ़ी दी जाए, लेकिन मेरी इस दरख्वास्त पे गौर किया जाए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ।